لیکن اگر کوئی ایسی نماز ہو جس کا کوئی نام دیا جا سکتا ہو، یا کوئی ایسی نماز ہے جس کا کوئی سبب بنتا ہے، تو ایسی نمازیں ان اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم ناظرین کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آنے کے لیے مثالوں سے بات کو واضح کرتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا فجر کے نماز کے بعد کوئی نفل نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد تقریباً 1 گز سورج اوپر چڑھنے تک۔ اس کا تقریباً اندازہ علماء نے 15 منٹ کا رکھا ہے۔ دوسرا، جب سورج بالکل نصف النہار میں ہو، سر پر ہو، یعنی مشرق سے طلوع ہو کر بیچ میں آ کر غروب ہونے کی طرف مائل ہونے کا وہ جو وقت ہے، وہاں اس وقت میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرا، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان 3 اوقات میں جو نمازیں پڑھنے سے منع کی گئی ہے وہ عام نفل نماز ہے، جی ہاں، جس کو علماء نے کہا کہ بے نام کی نماز۔ لیکن اگر کوئی ایسی نماز ہو جس کا کوئی نام دیا جا سکتا ہو، یا کوئی ایسی نماز ہے جس کا کوئی سبب بنتا ہے، تو ایسی نمازیں ان اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم ناظرین کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آنے کے لیے مثالوں سے بات کو واضح کرتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد طواف کرتا ہے۔ اب طواف کرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ تحیۃ الطواف نام کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اب کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد طواف کرے اور سورج کے طلوع ہونے کے لیے بھی کافی وقت ہے، تو وہ بندہ کیا سورج کے طلوع ہو کر 1 گز اوپر چڑھنے تک کا انتظار کرے گا، یا فوراً 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اے بنو عبد مناف، تم حرم میں کسی بھی بندے کو دن اور رات کے کسی بھی وقت میں نماز پڑھنے سے مت روکو۔ تو اس کا مطلب ممنوع اوقات میں بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے مان لیجئے تحیۃ المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ تم میں کا جب بھی کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کرے۔ اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ مان لیجئے ایک مسجد میں عصر کے بعد کوئی لیکچر ہے، درس ہے، یا کوئی میٹنگ ہے، جی، آپ نے نماز کسی اور مسجد میں پڑھا۔ اگر آپ نے نماز اسی مسجد میں پڑھا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کر یہاں پر درس اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہے، اب اس کے پاس مسجد میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ بیٹھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، اور اگر 2 رکعت نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کھڑا رہے۔ تو کتنی دیر تک کھڑا رہے؟ تو وہ بندہ وہاں پر نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ البتہ یہاں پر جو بات علماء نے کہی ہے حدیث کی روشنی میں، عین سورج طلوع ہونے کے وقت میں 4-5 منٹ پہلے، یا عین سورج جب غروب ہو رہا ہو
4-5 منٹ وہاں پر اگر وقت ہو تو ایسے وقت میں نماز نہ پڑھے، کیونکہ شیطان اس وقت میں طلوع اور غروب کے وقت میں اپنے سینگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اب دنیا میری عبادت کر رہی ہے. تو اس لیے اس وقت میں ٹھیک چند منٹوں کے لیے یہ ممانعت ہے، یہ نمازیں بھی اس وقت میں نہ پڑھی جائیں. اس سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ شیخ کہ جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن جمعہ کے دن لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا یہ ایک سوال ہے کہ زوال کے وقت میں بھی عین ٹھیک جب سورج نصف النہار میں ہو تو عام دنوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جمعہ کا دن اس سے مستثنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا جب انسان کوئی مسجد میں جائے جمعہ کے لیے، جتنا وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے نمازیں پڑھتا رہے جب تک کہ خطیب ممبر پر نہ بیٹھے. تو اس کا مطلب جب تک خطیب بیٹھتا نہیں ہے وہ مسلسل نماز پڑھ سکتا ہے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جمعہ کے دن زوال کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کے وقت کی پابندی نہیں ہے، جمعہ کی نماز بھی زوال کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. تو جمعہ چھوڑ کر یہ زوال کے وقت کی پابندی باقی کے دنوں کے لیے، جمعہ کے لیے نہیں ہے. اللہ اعلم بالصواب. اسی طرح شیخ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہم قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چھوٹی ہے ہماری نماز، جو نماز چھوٹی ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا فجر سے پہلے کی 2 رکعت جو سنت اگر کسی نے نہ پڑھا ہو تو وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے. جی شکراً، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.